بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 292واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 286 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے، جبکہ ذکر بعض المغیبات اس کڑی کا یہ 17واں سبق ہے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس، لوگوں پر آئے گا، یأتی اتا یأتی اتیانن، باب ضرب یضربو سے بمعنی آنا، یأتی علی الناس آئے گا لوگوں پر، زمان ایک ایسا زمانہ، زمان زمانے کو کہتے ہیں، اور جمع اس کی ازمنتن آتی ہے۔ یأتی علی الناس زمان، آئے گا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ، لا یبال المرء، نہیں پرواہ کرے گا آدمی، یبالی یہ باب مفاعلہ سے ہے، سیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، بالا یبالی مبالاتن، بمعنی پرواہ کرنا، توجہ دینا۔ یأتی علی الناس زمان، آئے گا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ، لا یبال المرء، کہ آدمی پرواہ نہ کرے گا، ما اخذا، جو لیا ہے اس نے، لا یبال المرء، نہیں پرواہ کرے گا آدمی، ما اخذا، جو لیا ہے اس نے، منہ اخذا باب نصر ینصرو سے ہے، نصر ینصرو سے اخذ یأخذ اخذا بمعنی لینا، لا یبال المرء ما اخذ، کہ آدمی نے جو لیا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا، منہ اس کے بارے میں کہ امن الحلال، کہ یہ حلال مال ہے، ام من الحرام، یا حرام مال میں سے ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، آئے گا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ، لا یبال المرء ما اخذ، کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا جو لیا ہے اس نے، منہ اس کے بارے میں کہ امن الحلال، یہ حلال مال سے ہے، ام من الحرام، یا حرام مال سے ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں باب الکسب و طلب الحلال سے لی گئی ہے۔ اس حدیث میں قرب قیامت کی علامات میں سے ایک اور علامت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز
ختم ہو جائے گی۔ آدمی اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ جو مال میں کما رہا ہوں حلال ہے بھی یا نہیں۔ یہ ایک طرف تو مال کی ہرس اور لالچ کی وجہ سے ہوگا، اور دوسری طرف دین سے دوری، بیزاری اور عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوگا۔ اور یوں مال حرام کھانے کی جو وعیدیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں وہ ان کی پرواہ تک نہ کرے گا۔ اگر ہم حدیث پاک پر غور کریں تو یہ پوری طرح ہمارے زمانے پر منطبق ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے حرام کی کمائی سے، اور اللہ ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔